بعض اوقات ہم ایسے رشتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا جن میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جن سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہوتی، جن کی جو وائبز ہوتی ہیں نا وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بلیو می، ایسے رشتوں کے ساتھ اگر رہا جائے نا بغیر دلی سے، تو یقین کریں ہماری زندگی کوئی جنت تو نہیں پر جہنم نما ضرور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آپ میری باتوں سے سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ آج میں کس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں۔ جی ہاں، زندگی کا سب سے پہلا اور خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا۔ جب ہمارے آدم علیہ السلام جنت میں تھے لیکن جنت سی چیز بھی انہیں ادھوری لگ رہی تھی، تو میرے اللہ نے ان کی پسلی سے بی بی حوا، اما حوا کو پیدا کیا، جس سے کہ جنت جو ہے وہ ان کے لیے جنت بن گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت بھی خوبصورت زندگی ہو، ہر نعمت ہو، لیکن ایک اچھا ساتھی نہ ہونا تو زندگی جو ہے وہ جنت ہی کیوں نہ ہو لیکن خوبصورت نہیں ہوتی۔ لیکن یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کو جنت بنانے کے لیے بھی کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بس زندگی کی ڈور پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ محنت نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں تو اس میں دیکھیں کتنی محنت ہوتی ہے۔ پہلے کسان جاتا ہے، پہلے بیج بوتے ہیں، پھر گندم نکلتی ہے، پھر صفائی ہوتی ہے، پھر اس کو پیستے ہیں، پھر وہ مطلب کتنی پروسیس سے گزر کے وہ آٹا آتا ہے، پھر ہم اسے گوندتے ہیں، بیلتے ہیں، پکاتے ہیں، اس طریقے سے جو میں ہم اس کو مطلب یوز کرتے ہیں۔ تو کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ گندم آٹا بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے رشتے بھی ہوتے ہیں یار، کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی رشتوں میں تو ہمارے ماں باپ ہمیں ڈھال دیتے ہیں، شادی کے 3 بول میں ہمیں باندھ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا شروع سے ہی کہ کس طریقے سے رشتے کو لے کے چلنا ہے، کس خوبصورتی سے لے کے چلنا ہے۔ اگر ہمارے امی ابو کا رشتہ ایک ٹاکسک رشتہ تھا، یا ہمارے مطلب امی نے 100% دیا اور ابو کی طرف سے ٹاکسک تھا، یہ مطلب بہت سارے جو ہے نا مسائل ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہی دماغ ہمارا ہی بن جاتا ہے کہ ہم نے اس طریقے کے رشتے کو لے کے چلنا ہے۔ نہیں یار نہیں، وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک لا علمی کا زمانہ تھا، وہ گزر گیا۔ لیکن اب جو ہے نا ہمیں رشتوں کو بہتر بنانا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ ہم لوگ جو ہے نا شادی کر لیتے ہیں، بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، زندگی کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جب فرما دیا کہ یہ خوبصورت رشتہ ہے، اللہ فرما رہا ہے نا کہ یہ خوبصورت، قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں صرف سب سے زیادہ ذکر میاں بیوی کا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا اس رشتے کا، اتنا پسند فرمایا اللہ نے اس رشتے کو، لیکن ہم لوگ تو اس رشتے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، شادی کے شروع اچھے گزر گئے، اس کے بعد میاں بیوی کے ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر۔ تو اور آپ بھی دیکھیں، یہ ولاگ میں نے بنایا ہی ان بہنوں کے لیے جو کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ میری ویڈیو کو تھمبنیل دیکھ کر آئی ہیں ویڈیو دیکھنے، تو ظاہر ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تھوڑے بہت مسائل چل ہی رہے ہوں گے، کسی کی زندگی بھی جو ہے مسائلوں سے خالی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ انہیں خوبصورت بنانے کے لیے ویڈیو کے لیے آئے ہیں تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھ کر جانی ہے۔ اور اگر آپ خود کو غلط ہی نہیں کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں، میرے شوہر ہر طریقے سے غلط ہیں، تو یار پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، پھر تو آپ باتوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں گی نا۔ تو چلیں اپنے بلاگ کو کرتے ہیں شروع۔ ٹپ نمبر 1 آپ کو میں دوں گی شوہر کے متعلق، میاں بیوی کے رشتے کے متعلق، کہ یار سب سے پہلی بات، اس میں یہ جو رشتہ ہے نا، اگر سے محبت نہ بھی ہونا یہ چل جاتا ہے، لیکن اگر رسپیکٹ نہ ہو نا ایک دوسرے کی تو نہیں چلتا۔ اور رسپیکٹ کیسے آتی ہے؟ رسپیکٹ دل سے آتی ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو شوہر اچھے نہیں لگ رہے، آپ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، آپ ان سے تو تڑاک کرتی ہیں، یا وہ کوئی ایسی بات شوہروں کی عادت ہوتی ہے یار، وہ ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں بری لگ جاتی ہے لیکن انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کے شوہر غصے میں ہیں، آپ سے غصہ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ انہیں بدلے میں جواب دیں گی تو میں بڑھے گی، ماحول خراب ہوگا، نوک جھوک ہوگی، مار پٹائی ہوگی، جس سے آپ کے گھر والے جو، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں خاص کر رہتی ہیں نا، تو آپ کا رشتہ مزید تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نوک جھوک کی آواز جو ہے نا آپ کی ساس کے کمرے میں بھی جائے گی، آپ کی دیورانی کے کمرے میں بھی جائے گی، سب کے کمروں میں، سب کے کانوں میں جائے گی، اس سے سب کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، میاں بیوی اپنے کمرے کی بات اپنے کمرے میں رکھیں، کسی کے آگے بھی نہ کریں، چاہے شوہر ہے چاہے بیوی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ساری باتیں جو ہے نا اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں، وہ یقین کریں لوگ آپ کی زندگی پہ نوٹس رکھتے ہیں
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ آپ کو بہت برا لگتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ انہیں یہ موقع کس نے دیا؟ آپ نے دیا, اپنے رشتے کا ذکر کر کے. تو آپ کوشش کریں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے نا یار, میں کہتی ہوں کہ ایک ٹافی کی طرح ہے. اگر ایک ٹافی پیک ہے تو وہ خوبصورت لگ رہی ہے, لیکن جیسے ہی کھلے گی نا تو وہ ان ریپ ہوگی تو آس پاس جو ہے نا وہ چونٹیاں اور چونٹے آئے کھڑے ہو جائیں گے اسے چکھنے کے لیے. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ ایک ٹافی کی طرح ریپ ہو, کینڈی کی طرح محفوظ صاف ستھرا ہو, تو آپ نے بھی ہے نا اپنے رشتے کو پردے میں رکھنا ہے, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا, اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور کبھی بھی میاں اپنی بیوی کے بارے میں اور بیوی اپنے میاں کے بارے میں کوئی غلط بات کسی سے بھی نہ سنیں. اچھا, ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ آج کی روٹین جو ہے نا, میں نے روٹین ولاگ نہیں بنایا آج, میں نے بہت زبردست کوکنگ ولاگ بنایا ہے. ریسیپی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, چلیں آپ کو میں تھوڑی سی بتا بھی دیتی ہوں, کیونکہ پھر بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یار آپ ریسیپی بتا دیا کریں کہ آپ بنا کیا رہی ہیں. اچھا, میں بنا رہی تھی پائے, لیکن ہمارے گھر میں نارملی پائے اس طریقے سے کھائے نہیں جاتے جیسے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا اسکن جلا کے اور صاف کر کے. نہیں, میں نے جب عید کے دن ہی پائے کی اسکن ساری اتروا لی تھی, بس وہ نارمل ایک بون تھی جو ہوتی ہے نیچے والی گائے کی, اس کا پاؤں بھی ہٹوا لیا, جو کھور کہتے ہیں جس کو, وہ بھی ہٹوا لیا, اور اس کے 3 ٹکڑے کرا لیے. اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے جو گوشت پڑا تھا اس میں میں نے نا 1 2 3 بونگ والی ہڈیاں, بونگ والی جو بوٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ, اور جو ہے نا 2 3 ہڈیاں جو گھٹنوں وغیرہ کی جس میں جو ہے نا وہ مک ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, وہ میں نے رکھ لی تھی. اب وہ سب میں نے لنک کو چڑھا کے ان میں ادرک لہسن ہری مرچ نمک پیاز اور نا لال مسالہ آئل ڈال کے ابال لیا 2 گھنٹے. جب وہ پائے بالکل ابل گئے انہیں چھان لیا, اور جو ہے یہ مسالہ بنا لیا. مسالہ کس طریقے سے بنایا, میں نے لے لیا تھا آئل, اگر آپ گھی لیں گے تو بہت زبردست ذائقہ آئے گا آپ کا. آئل لے لیا تھا, اس کے اندر میں نے ڈالا تھا ادرک لہسن ہری مرچ جو میں نے پیسا تھا نا, 3 گڈھے لہسن کے پیسے تھے, اور 1 مٹھی ہری مرچ کی میں نے پیس لی صبح. آدھی میں نے پائے کو ابالنے میں ڈالی تھی, آدھی میں نے اس کو فرائی کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ میں پائے کھاتی ہی نہیں ہوں شروع سے, کیونکہ مجھے اس سے گندی سی ہیگ آ رہی ہوتی ہے نا. تو بس یہ لہسن اگر زیادہ ڈالیں گے نا تو ہیگ آپ کی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. تو میں نے اس طریقے سے کیا تھا, 3 گڈھے لہسن جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دیے تھے. مسالہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے بنایا, میں نے پیاز آئل میں لہسن ڈالا, فرائی کیا, اس کے بعد اس میں سوکھا دھنیا, نمک, کالی مرچ, بھنا ہوا زیرہ, گرم مسالہ اور کالی مرچ, ہاں, اور کالا زیرہ, یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی. اور اس کے بعد اچھے سے میں نے تھوڑا سا مسالوں کو بھوننے کے بعد جو ہے نا 1 پاؤ دہی ڈال دی. دہی میں جب جیسے ہی مسالہ پک گیا, آئل اوپر آ گیا, تو میں نے اس میں ایڈ کر لیا. اب اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ اس کو میں چولہے پہ رکھوں گی, 1 آدھ ابال آئے گا, اس کے اندر جو ہے نا میں 2 چمچ آٹا لے لوں گی, اسے ہلکے سا توے پہ بھون کے پھر تھوڑا ٹھنڈا کر کے اسے پھر کھول کے اس میں ڈال کے ساتھ ساتھ چلاتی جاؤں گی. اور ساتھ ساتھ 2 چمچ پیسی ہوئی تلی پیاز جو ہے نا, تلی ہوئی جو پیسی ہوئی پیاز ہوتی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اور بس اس طریقے سے زبردست پائے بن کے جو ہے نا وہ ہمارے تیار ہو جائیں گے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا, مجھے بتائیے گا. تو چلے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اچھا, ٹاپک یعنی میاں بیوی کے رشتے کی طرف. ٹپ نمبر 2 میں آپ لوگوں کو یہ دوں گی اس رشتے میں کہ کبھی بھی آپ جو ہے نا شوہر کو وہ نہ کریں, نگلیٹ کہتے ہیں نا, نہیں کریں, انہیں نیچا نہ دکھائیں, ان کے اندر نقص نہ نکالیں, ان کی باتوں میں غلطیاں نہ نکالیں. دیکھیے یہ کام جو ہے نا ماؤں کا ہے, تو آپ, میں خوبصورت الفاظ میں کہوں تو آپ ان کی بیوی ہیں, ان کی ماں نہ بنیں. بیوی کی جگہ بیوی کی ہوتی ہے, ماں کی جگہ ماں کی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا ہر ٹائم ان کی نا غلطیاں نہ نکالیں, نقص نہ نکالیں. آپ ایسے کیوں بیٹھے, آپ ایسے کیوں سوئے, آپ نے ایسے کیوں کھایا. اور یقین کریں یہی وہ گندی عادت ہے جو ہم بیویوں میں ہوتی ہے. میں مانتی ہوں یہ عادتیں مجھ میں بھی ہیں لیکن یار ان عادتوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے, اور میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اسی لیے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ شوہروں کو آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ نے تو باتھ روم گندا کر دیا, آپ نے بیڈ شیٹ خراب کر دی, یہ کیسی بات کر دی آپ نے. مطلب ہر ٹائم انہیں روکنا ٹوکنا, اس سے کیا ہوگا, اس سے نا وہ آپ سے اکتا جائیں گے. جو وقت وہ آپ کو دے رہے ہیں نا وہ بھی نہیں دیں گے. وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھنا, ایون کہ آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ میں نے بات کرنی ہے تو اس نے مجھے کوئی نہ کوئی تانا ہی دینا ہے, کوئی نہ کوئی کمی ہی نکالنی ہے. تو آپ کوشش کریں شوہر کو تانے دینے میں بھی کمی لے کر آئیں. آپ کی ماں نے یہ کہہ دیا, آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. اس سے جو ہے نا رشتے میں کہتی ہوں سمجھدار بندہ بندی ہوگی نا یار, وہ تانے, یہ جو لوگ تانے دیتے ہیں نا, تانے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں, تانے میڑے دینا, اس طریقے جو کوئی تانے میڑے دیتے ہیں نا, یقین کریں وہ لوگ
تنہا رہ جاتے ہیں، وہ لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں، وہ لوگ لوگوں سے وقت ہی مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے اندر ایک ایسی کون سی خامی ہے یا کون سی غلطی ہے جو وہ دور ہی نہیں کر رہے، تاکہ ان کی رشتے تبھی ان سے دور ہو چکے ہیں، وہ ہے گلے شکوے کرنا، تانے مینے دینا۔ تو آپ جو ہے نا کسی کو بھی کبھی گلے شکوے آپ کو ملے، خوبصورتی سے ملے، خوبصورتی سے بیٹھ جائیں، شوہر گھر آئے اس کو خوبصورتی سے ویلکم کریں، اچھے سے ہولیے میں رہیں، صاف ستھری رہیں۔ میں یہ نہیں کہتی آپ لوگ اور بلاگ میں کہ جوڑ جڑ کے سچ سچ کے بیٹھیں، ہاں اگر آپ کے شوہر آپ سے فرمائش کرتے ہیں تو بالکل آپ بیٹھیں اور جو ہے نا خوبصورتی سے اپنے رشتے کو چلانے کی کوشش کریں۔ لیکن چیزیں جب بہتر ہوتی ہیں جب ہم ان پر محنت کرنی شروع کرتے ہیں، اگر ہم محنت ہی نہیں کریں گے تو وہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ وہ تو بس ویسے ہی چلتی رہیں گی ٹوٹی پھوٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے رشتے کو اور آپ چاہتے ہیں خوبصورت بنے، اپنے رشتے پر آج سے ہی عہد کریں اسی ولاگ کے بعد کہ آپ محنت کریں گی۔ یار ہم لوگوں کو نا کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظاہر ہے ہم اپنے رشتے کو ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوتے، تاکہ اگر رشتے میں کوئی تلخی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ رہنا تو ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہے، اور کیوں ہم اپنے شوہر کی قدر جو ہے نا اہمیت دوسروں کے نظروں میں خراب کریں؟ تو اس لیے جو ہے نا ہم سہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یار سہنے کی بجائے آپ رشتے پر محنت کرنی شروع کر دیں نا۔ اگر آپ کا شوہر ایک غصے ناک آدمی ہے یا ٹاکسک ہسبینڈ ہے تو یقین کریں اگر آپ اس سے پیار کریں گی نا اور اسے ڈھالیں گی تو ایٹ دا لاسٹ ٹائم وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی بھی انسان ہے نا وہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کا جو ہے نا مٹی کی کہتے ہیں صرف یہ ہے کہ وہ ڈھلتی ہے، تو اس طریقے سے آپ کا شوہر ہی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو آپ اسے اپنے پیار میں ڈھالیں۔ آج وہ آپ سے غصہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے محبت سے بات کر لیں، بعد میں آپ اسے خیر بول دیں کہ آپ کی یہ بات مجھے بری لگی تھی، لیکن آپ اسے محبت سے، میں نے دیکھا ہے جو عورتیں اپنے شوہر کو زیادہ محبت دیتی ہیں ان کے شوہر ان کے زیادہ غلام ہوتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو عورتیں ہر ٹائم تانے دیتی ہیں، شوہر کو آتے جاتے باتیں سناتی ہیں، ان کے شوہر ان سے بدگمان جاتے ہیں اور ان کے رشتے میں جو ہے نا گہری خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس رشتے کی گہری خلش کو دور کرنا چاہتی ہیں تو آج سے ہی آپ نے اس بلاگ کو دیکھنے کے بعد ہی اپنے رشتے پر محنت کرنی شروع کر دینی ہے۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا بلاگ، اور یہ تھی آج کی خوبصورت سی پائے کی ریسیپی۔ ضرور بنائیے، خود بھی کھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی کھائیے، خوشیاں بانٹیے، ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ بلاگ زیادہ سے پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ہماری پیاری بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے رشتے کو خود ہی ٹاکسک بنا لیا ہے تو آج سے ہی وہ اپنے رشتے پر محنت کریں اور اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں۔ تو ایسے ہی زبردست سے ولاگ دیکھ کے آپ لوگ کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، یا اللہ مجھے جو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے تو اسے بھی میری دعاؤں میں سے اس کا بدلہ ضرور دینا میرے مالک۔ تو چلیں میں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد، اور یہ پائے کی ریسیپی میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ کوئی بھی ایسی لوئی لنگڑی ریسیپیز اکثر میں ٹرائی نہیں کرتی، یہ بتاتی آپ کو یہ وہی ریسیپیز ہوتی ہیں جو میں نے اپنی ماؤں کو، نانی دادی کو بناتے ہوئے دیکھا لیتی ہوں۔ آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔